سحری کی دعا جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں، وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے. قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی. نیت کافی ہے، روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور وہ تو جنرل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا، وہ نیت تو ہے. ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات، میں رکھوں نہ رکھوں، کل میں نے سفر پہ جانا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے. وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے. یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی. فرض روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ ہم کہتی تھی کہ ناشتے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا زندگی کے فقر کا لیول دیکھیں. پھر حضور کہتے تھے ٹھیک ہے پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو. اور امہات المومنین کہتی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم حضور کو پیش کرتے، تو پھر آپ افطار فرما لیتے، یعنی ناشتہ کر لیتے. ناشتے کو بھی آپ بریک فاسٹ کہتے ہیں نا، روزہ توڑنا. افطار صرف غروب آفتاب کے وقت نہیں ہوتا، دن کے وقت بھی اگر کوئی روزے کو کھولے اسے افطار ہی کہا جاتا ہے. تو نفلی روزہ اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اس دوران. لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے طلوع فجر سے پہلے کر لینی ہے. وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا دی. افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن ابی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی. لیکن جس دعا کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے. ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کیا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. وہ آپ دعائیں ضرور کریں، لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا. اس دعا کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے. جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یا پہلے پڑھتے تھے، تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی. حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کانا اذا افطر، نبی جب افطار کرتے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے. اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی پاسٹ کی بات ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، تو اس کا مطلب کر چکا. دیکھیں دل میں نیت کافی ہے، اور وہ ہوتی ہے جب آپ صبح رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھیں آپ اور کیا کرنے کے لیے اٹھیں اس وقت، ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت کھانا کھانے کے لیے. تو دل میں نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے. یہ جو مشہور دعا ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. دل کے ارادے کا نام ہے تو بس وہ کافی ہے. As you put the date in your mouth, Bismillah, and you have a sip of water, the dua thereafter to read is ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. میرا سوال بھی آج کے اس موضوع سے ہٹ کے ہے، وہ ہے نیت. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کوئی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، زر تعاون وغیرہ کے سلسلے میں، چاہے وہ ہاسپٹل کے مد میں ہو، تعلیمی ادارے کے مد میں ہم دیتے ہیں، کبھی نیت نہیں کرتے. کام جب ہم نماز کے اوپر اتنی نیت کیوں زور دیا گیا ہے کہ فرض نماز اور سنت اور جمعہ، اور یہ ہم سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ہم بغیر نیت کی بھی جماعت شروع کر سکتے ہیں. شکریہ. یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی آدمی کو جو بھی نیکی کا کام کرنا چاہیے تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. یہ زبان سے کچھ کہنے کا نام نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں لوگوں میں رواج ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت 2 رکعت نماز فرض، معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں.
آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، دل میں ارادہ کیجیے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کیجیے۔ یعنی یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اگر یہ کوئی چیز ایسی ہوتی تو عربی زبان میں ہوتی، یہاں لوگوں نے بنا لی ہے۔ اور اس نیت کا ایسا اصرار ہوتا ہے، میں دیہات میں تھا مقیم ایک زمانے میں، تو میرے ساتھ صبح کی نماز میں ایک بزرگ کھڑے ہوتے تھے عام طور پہ، اور بارہا میں نے یہ دیکھا کہ وہ نیت شروع کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے منہ طرف کے درمیان میں بھول جاتے تھے، پھر دوبارہ اس کو شروع کر لیتے تھے، اتنی دیر میں امام رکوع میں جا رہا ہوتا تھا اور ان کی نیت مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ نماز میں یہ کوئی چیز ہے، نہ روزے میں کوئی چیز ہے۔ یہ روزے میں جو آپ دیکھتے ہیں رمضان میں بتاتے ہیں نا کہ نویت و غدن کے الفاظ میں، یہ بھی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں۔ یعنی ہر عبادت میں، ہر نیکی کے کام میں آپ دل کا ارادہ کریں، بس یہ کافی